السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج یوم آزادی 15 اگست ہے۔ ہر سال یہ دن آتا ہے، پورے ملک کے اندر جشن منایا جاتا ہے، ہر طرف جھنڈے لہرائے جاتے ہیں۔ قوم کا ہر لیڈر آزادی کے موقع پر ایک بیان دینا چاہتا ہے، لیکن یہ دن جو پیغام لے کر آتا ہے اس پر توجہ کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ کم اخبار و رسائل ہیں جو محاسبہ کرتے ہیں، کم مقررین ہیں جو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ آزادی کا مقصد کیا ہے اور اس دن کا پیغام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نئی نسل، ہمارے اسکولی بچے، ہمارے نوجوان اس بات کو تو جانتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس، مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے اور انہوں نے کیا کیا۔ جب ہم کسی اسکولی بچے سے سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ کون تھے تو جواب یہی ملتا ہے کہ مجاہدین آزادی تھے اور انہوں نے دیش کو آزاد کرایا۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے کہ ہمارے برادران وطن نے دیش کو آزاد نہیں کرایا اور وہ اس آزادی کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ برابر کے حصے دار رہے، لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کی لڑائی میں سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں کی ہیں، کیونکہ آزادی کی پوری 200 سالہ تاریخ ہے کہ جس کی ابتدا سن 1756 عیسوی سے ہوئی کہ جب نواب سراج الدولہ کا دور حکومت آیا اور انہوں نے انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن سن 1757 عیسوی میں اس بہادر کو اس کے دارالسلطنت مرشد آباد کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ٹیپو سلطان علی الرحمہ میدان میں کودے، انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کرتے رہے، اور انگریزوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ٹیپو سلطان ہمارے راستے میں ایسا ہے کہ اگر اس کو نہیں ہٹایا گیا تو ہم اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے، لہذا اس کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے۔ لیکن اس مرد مجاہد نے انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، مردانہ وار مقابلہ کرتا رہا، لیکن ایک دن وہ آیا کہ اپنوں کی غداری اور جنوب ہند کے امراء کی چاپلوسی کی وجہ سے اے مرد مجاہد سن 1799 عیسوی میں شہید کر دیا گیا، اور انگریز نے اس کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ لیکن آزادی کی تحریک کو روکا نہیں گیا، ہمارے علماء کرام بڑھتے رہے۔ حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ نے تحریک آزادی کا آغاز دہلی کی مسجد اکبر آبادی سے کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ تحریک بھی سن 1813 عیسوی میں دفن کر دی گئی۔ سلسلہ چلتا رہا اور آگے چل کر یہی تحریک دیگر تحریکات کا سنگ بنیاد بنی، بے شمار لوگوں کی جانیں گئیں اور نہ جانے کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور سن 1857 کی جنگ آزادی کا اور اس کی بغاوت کا انگریز نے انتقام لیا کہ مسلمانوں کے محلے اجاڑ دیے، مساجد کو ویران کر دیا، اور چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ انگریز درخت پہ پھانسی کا پھندا لٹکا تھا، نیچے ہاتھی کھڑا کر دیتا اور اس پر کسی معزز مسلمان کو، کسی عالم دین کو کھڑا کر کے پھندا ان کی گردن میں لٹکا دیا جاتا اور ہاتھی کو چلا دیا جاتا۔ پھر کیا تھا، لاش جھول پڑتی تھی، آنکھیں ابل پڑتی تھی۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ لاش کا یہ منظر ہوتا تھا جیسے کہ انگریزی میں آٹ کا بن جاتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ علماء کو گولیوں سے بھونا گیا اور ان کو توپوں کے منہ پر باندھ کر توپ داغ دی گئی، جس سے چیٹڑے آسمان میں بکھر جاتے تھے، فضا میں چلے جاتے تھے۔ بہت برا منظر تھا۔ بڑی قربانیاں دی ہیں علماء کرام نے اور دیگر اکابرین اور بزرگان دین نے۔ اس لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس آزادی کی لڑائی کے لیے جس طریقے سے ہمارے برادران وطن نے حصہ لیا، اس سے زیادہ ہمارے اکابرین اور بزرگان دین نے حصہ لیا ہے، اور مسلسل آخر تک اس لڑائی کو جاری رکھا، اور سب نے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس جنگ کو لڑا۔ پھر بالآخر 1947 15 اگست کو ہمارا دیش آزاد ہو گیا۔ تو میں مختصراً عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس دن کے اندر جس طریقے سے ہم برادران وطن کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے اکابرین اور بزرگان دین کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس میں ہمارے علماء دیوبند، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت رشید احمد گنگوہی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا حسین مدنی، مفتی کفایت اللہ، مولانا حفظ الرحمان سیواروی، حافظ ضامن شہید، مولانا عبید اللہ
سندھی اور دیگر اکابرین علماء کرام نے اس ملک کے آزاد کرانے میں برابر حصہ لیا ہے اور اپنے خون کو بہایا ہے۔ اس لیے ہماری نئی نسل کو ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہمارے بزرگان دین نے اس دیش کو آزاد کرایا اور انہی کی بدولت یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تاریخ کے چہرے کو نوچ دیا گیا، آج ان کی قربانی کو فراموش کر دیا گیا، ہمارے اکابرین کے نام کو تاریخ سے مٹا دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھیے، اگر تاریخ کے اندر اور جنگ آزادی کی تحریک کے اندر اگر ہمارے اکابرین کا نام نہیں آتا ہے تو یہ تاریخ ادھوری اور ناقص رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نسل کو اس بات کو بتلانا پڑے گا کہ ہمارے اکابرین اور بزرگان دین نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ملک کو آزاد ہوئے 73 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور مجاہدین آزادی کی نظروں میں تحریک آزادی کا جو مقصد تھا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کے نظروں میں خواب تھا، ایسی نظام حکومت کا خواب تھا کہ جس سے ملک کا ہر باشندہ مذہبی، اقتصادی اور سماجی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے اور ہر فرد کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہو، نفرت اور فرقہ پرستی کا ماحول ختم کر دیا جائے، اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ اس ملک کے اندر رہا جائے۔ لیکن ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 73 سال ہو چکے ہیں، اور انگریزوں سے کے اس ملک سے چلے جانے کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا انگریزی تہذیب و تمدن سے ہمارا معاشرہ آزاد ہو گیا؟ کیا فرقہ پرستی اس ملک سے ختم کر دی گئی؟ کیا نفرت کا ماحول آج بھی قائم نہیں ہے؟ اس لیے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ آزادی کا مقصد نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو آزادی کا مقصد سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں۔ آزادی کا مقصد تو یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر امن قائم کیا جائے، نفرت کے ماحول کو ختم کیا جائے، فرقہ پرستی کو ختم کر دیا جائے، اور ہر مذہب کو پوری مذہبی آزادی ہونی چاہیے کہ ہر شخص اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے۔ یہ تھا اس ملک کی آزادی کا مقصد، اور یہی سمجھوتا ہوا تھا ملک کو آزاد کرانے کے بعد کہ ملک کے اندر امن و امان قائم رکھا جائے۔ اس لیے آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ملک کے اندر امن و امان قائم رکھیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آزادی کا جو مقصد ہمارے اکابرین کی نظروں میں تھا وہ مقصد پورا ہو جائے، ملک کے اندر امن قائم ہو، فرقہ پرستی اور نفرت کو ختم کر دیا جائے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ پورے ملک کے اندر امن و امان قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا